بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات ذی وقار اللہ کی فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے ایک بار پھر تشریف کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نیکی کے راستے کیا ہیں، حدیث نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح اور شام نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کا کھانا تیار فرماتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جائیے، لطف لینے کے لیے کچھ باتیں ملاحظہ کیجیے۔ اگر ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے، تو جس طرح کا مہمان ہوتا ہے ہم اس طرح کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، ہر ڈش تیار کی جاتی ہے، اور بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرا آنے والا مہمان ہے وہ ہر ڈش سے کچھ نہ کچھ کھائے، کچھ نہ کچھ لے۔ اور جب مہمان ہر ڈش سے بے تکلف ہو کے کھانا کھاتا ہے تو بندے کی طبیعت میں خوشی سی آ جاتی ہے۔ تو ہم دنیا دار ہیں، اور ہم مہمان نوازی کرنے میں یقیناً محتاج ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، پیسے عطا کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ مہمان نوازی کا اہتمام فرماتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت مہمان نوازی کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر جب کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس مہمان جا رہا۔ کسی کو اسی بات پہ ناز ہوتا ہے کہ آج میں اپنے استاذ کا مہمان ہوں، کسی کو اس بات پہ ناز ہوتا ہے کہ آج میں اپنے پیر صاحب کا مہمان ہوں، کسی کو اس بات پہ ناز ہوتا ہے کہ میں کسی اور شہر میں پڑھتا ہوں یا کام کرتا ہوں، آج میں اپنے گھر میں اپنے بابا کا مہمان بن رہا ہوں، اپنی اماں کا مہمان بن رہا ہوں۔ کسی کو یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں دوست کے پاس مہمان جا رہا ہوں، اپنی سسٹر کے پاس مہمان جا رہا ہوں، میرا بھائی کسی اور شہر میں رہتا ہے، میں اس کے ہاں مہمان جا رہا ہوں۔ تو بندہ بڑا لطف محسوس کرتا ہے۔ تو کسی کو ہوتا ہے کہ جناب میں آج وزیر اعلیٰ کا مہمان ہوں، ایم این اے صاحب کا مہمان ہوں، ایم پی اے صاحب کا مہمان ہوں، یا وزیر اعظم کا مہمان ہوں، یا صدر کا مہمان ہوں۔ تو لوگ جناب اس سے پوچھتے ہیں آپ کب جا رہے ہیں، کب آپ کی ملاقات ہے۔ لیکن یہ جتنے لوگوں کے ہم مہمان بن رہے ہیں یہ فنا ہونے والے ہیں، اور ان کی رسپیکٹ عارضی ہے، اور ان کی رسپیکٹ لینے کے لیے ان کی جھوٹی تعریفات کرنی پڑے گی، ان کی خوشامد کرنی پڑے گی۔ کیوں نہ ہو، ہر خوشامد چھوڑ کر، ہر جھوٹی تعریف چھوڑ کر، ہر چاپلوسی چھوڑ کر ہم اللہ کا مہمان بننے پر فخر محسوس کریں کہ ہم اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ پھر ہم بڑے فخر سے بتائیں، بڑے ناز سے بتائیں جب گھر سے نماز کے لیے نکلیں کہ لوگوں میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں، میرا رب میری میزبانی فرمانے والا ہے۔ کتنے اعزاز کی بات ہے، کاش کہ ہمارے اندر یہ بات اتر جائے۔ پھر جب ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم اس کے گھر میں لے کے جاتے ہیں، کوئی فروٹ وغیرہ لے لیتے ہیں یا اور کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ پھر جب ہم گھر سے واپس ہونے لگتے ہیں تو ہمارا جو میزبان ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ اضافی دے دوں، کوئی تحفہ دے دوں۔ جب ہم اسی چیز کو لے لیں کہ جب ہم گھر سے نکلیں نماز کے لیے
تو چونکہ سنت ہے کہ جب مہمان جائیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ اب جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے ہوں تو میرے اور آپ کے پاس اخلاص کا تحفہ ہونا چاہیے۔ ہم اخلاص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر اللہ کو اپنے حبیب کی اداؤں سے بڑا پیار ہے۔ مہمان کو گھر سے جاتے وقت کچھ نہ کچھ پیش کرنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یقیناً جب ہم اللہ کے گھر سے واپس پلٹیں گے تو اللہ ہمیں تحفہ دے گا۔ وہ کیا کہ جتنے ہمارے اوپر صغیرہ گناہ تھے اللہ نے سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دی۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 9 پیش کرتا ہوں 8 کو چھوڑ کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 شعبے، سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید بلند کرنا، کلمہ وحدانیت بلند کرنا، یہ ایمان کا سب سے افضل ترین شعبہ ہے۔ اور سب سے کم ترین شعبہ کیا ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے پاس حیا کی دولت ہوگی تو ایمان ہوگا، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس ایمان کامل ہے تو اس کو مبارک ہو کہ اس کے پاس حیا موجود ہے۔ تو جس کے پاس ایمان کامل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ بندہ بے حیا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس حیا ہوتا، اللہ کی ذات کا حیا ہوتا۔ اللہ کی ذات کا حیا کیا ہے کہ جن کاموں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کیا ہے کہ جن کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں ان کو کرتے چلے جانا، جن کاموں سے حضور ناراض ہوتے ہیں یا منع فرماتے ہیں ان سے رکتے چلے جانا۔ ماں باپ سے حیا ہے کہ جو کام میری امی اور ابے کو پسند ہے وہ میں کروں، ہوں شرعی، ایسا نہیں کہ غیر شرعی، لیکن جو کام میرے امی اور ابے کو پسند نہیں ہے میں ویسے ہی ہمارا لڑکوں کی طرح پھرتا رہوں، کبھی کس طرف جا رہا ہوں، کبھی کس طرف جا رہا ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں، کبھی کہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنی اماں جان حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ جو بوٹی یا جو گوشت کا ٹکڑا میری اماں کو پسند ہو کہیں اس کو میں نہ ہاتھ ڈال۔ تو یہ حیا ہے، اتنا سا بندے کو حیا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا داروں سے بڑا حیا کرتے ہیں کہ اگر میرے گناہوں کا فلاں بندے کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا۔ حیا تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار ایسا حیا ہونا چاہیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، عثمان غنی جیسا اللہ میں حیا عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمایا، سرکار لیٹے ہوئے، سرکار کا تہمد بھی ذرا اوپر ہوا ہے، امامہ بھی سر پہ نہیں ہے، بے تکلفی کے ساتھ سرکار لیٹے ہوئے، دروازے پہ دستک، پوچھا کون ہے؟ صدیق اکبر آئے، فرمایا نے تو حضور ویسے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ پہ دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ حضرت عمر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے رہے، حضرت عمر بھی تشریف لے کے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا اب کون ہے؟ کہا جی عثمان ہے۔ حضور نے ٹھہرو ذرا، سرکار نے اپنا تہمد مبارک سیدھا کیا، سرکار نے اپنا امام مبارک سیدھا کیا، اپنا کرتا مبارک سے سرکار سیدھی طرح تشریف فرما ہوئے پورے طریقے سے، فرمایا اب عثمان کو آنے دو۔ تینوں شخصیات حضور بیٹھے، کوئی میٹنگ ہوئی، بات ہوئی، چلے گئے سرکار کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے ہوتے۔ اما یا شصیقہ نے عرض کی حضور میرے بابا جان آئے، آپ ایسے بیٹھے رہے، عمر پاک آئے، آپ ایسے بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ حیا فرماتا ہے میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ اس طرح کا حیا ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا حیا ہے، میں جب کسی کی لڑکی کی طرف دیکھ لوں مجھے حیا آ جانی چاہیے، جب کسی کی بیٹی کی طرف دیکھ لوں مجھے حیا آ جانی چاہیے، کیونکہ میرے گھر بھی عزتیں ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا، اللہ ہمیں کامل ترین ایماندار بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔